نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اندھیری شب میں محبوب خدا اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اسلام کو قوت عطا ہو، یا تو سگا چچا ابو جہل ہو یا عمر بن خطاب ہو۔ کوئی ترجیح نہیں، کوئی تعین نہیں، صرف نبی آخر زماں کی دعا تھی۔ لیکن صبح ہوتے ہی معاملہ الٹ تھا۔ عمر تو تلوار میان سے نکال رہا تھا۔ بہن کے اسلام قبول کرنے کی اطلاع ملی، اس کو لہو لہان کر دیا، لیکن اس کے استقلال سے متاثر ہو کر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ کتنا غیر متوقع تھا نا سب۔ اسلام لانے کے بعد سراپا عاجزی سے پے کر جاں نثار رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس رتبے کی چاہت نہیں کی ہوگی۔ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم کو علم تھا کہ ان کو امت مرتے دم تک یوں یاد رکھے گی، یوں چرچا کرے گی، نہیں، وہ اللہ کے ہو گئے تھے، اللہ ان کا ہو گیا تھا۔ اسی چیز نے تو ہمارے خون میں ان کی محبت بھر دی ہے۔ کیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے ان کی محبت کس طرح ہمارے خون میں شامل ہے؟ کیا انہوں نے کبھی یہ چاہا تھا؟ جہالت کی تاریکی میں زندگی گزارتے کیا حضرت عمر نے کبھی تصور کیا تھا کہ ان کے نام پر قربان نسلیں پیدا ہوں گی؟ عمر فاروق کے قبول اسلام سے لے کر شہادت تک ہر چیز اتنی ممتاز ہے، اتنی خوبصورت ہے، اتنی دل سوز ہے۔ بھلا کون اس طرح اسلام قبول کرتا ہے؟ کون اس طرح کعبے میں جرت کے ساتھ کھڑا ہو سکتا ہے؟ کون حق و باطل میں اتنا فرق کر سکتا ہے کہ اللہ کے نبی اسے فاروق کا خطاب دے دیں؟ کون چٹائی پر بیٹھ کر کیسر و کسرہ کی دھجیاں اڑا سکتا ہے؟ کون بیت المقدس فتح کر کے پیوند لگے کپڑے پہنتا ہے؟ کون اسلام کے عروج کا اس طرح اعلان بنتا ہے؟ کیا زمین اپنی تاریخ میں ایسے بادشاہ کی مثال پیش کر سکتی ہے؟ عمر بس عمر تھے، وہ مانگی ہوئی دعا تھے، وہ اللہ کے نبی کی دعا کا ثمر تھے، وہ شیطان کی راہ میں دیوار تھے، وہ فقط عمر ابن الخطاب تھے۔